बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज कुछ स्पेशल शो हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। रोज़ आप मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा हमारे साथ होते हैं और वो दीन इस्लाम के मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं। आज हमने पाकिस्तान के मायनाज़ बिज़नेसमैन को अपने शो में मदऊ किया है। उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। तारुफ़ कराते चलो, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मारूफ बिज़नेसमैन होने के साथ साथ आपकी बड़ी समाजी खिदमात हैं और आपके अंदर एक बहुत अच्छे शायर भी छुपे हैं। वेलकम करेंगे हम जनाब याकूब पेची साहब को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। यही याकूब पेची साहब है सर, जिनके आप गिफ्ट भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज हमने स्पेशल टाइम उनसे लिया है। उनके साथ मौजूद हैं, आप नौजवान बिज़नेसमैन हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उभरता हुआ चेहरा उमैर साहब, उमैर अहमद, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। समी कादरी पूरा ही रमज़ान हमें अच्छी अच्छी नात सुनाते हैं। पहले तरह हम नात रसूल मकबूल सुन लेते हैं, तो फिर हम नशिस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह उमैर, अपना औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ मैं क्या मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊँ, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, उठ के जाऊँ मदीने से, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। और दुनिया वाले, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो जख्म देते हैं। जख्म दिल की, जख्म दिल की दवा मदीना है, जख्म दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। और आओ आओ मरीज़ों जाओ, आओ आओ मरीज़ों जाओ, क्योंकि दारो शिफा मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊँ।
ماشاءاللہ. اور محمد یعقوب پیچی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یعقوب صاحب اسٹارٹ ہم کریں گے کہ چونکہ رمضان کی برکتوں بھری نشریات ہے اور پھر ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ غنی پرور لوگوں کا شہر ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس شہر کی کوئی سڑک ایسی ہوگی کہ جہاں پہ لوگ کھلا پلا نہ رہے ہوں, کسی کو تحفے تحائف نہ دے رہے ہوں, کسی کو کیا کہیں گے کہ یہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں مثال نہیں ہے. بالکل. کراچی میں جس طرح سے آپ روڈ پہ مختلف دسترخوان دیکھتے ہیں یا لوگ, میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ ہائی وے جائیں, ہائی وے سے جب آپ کراس کر رہے ہوتے ہیں, ٹول پلازا کراس کریں تو وہاں بھی لوگ کھڑے اور پانی دے رہے ہیں, آپ کو پھل دے رہے ہیں اور باقی چیزیں کھانے کی دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کا دل ہے زبردست کہ وہ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں سر. جی ہاں, وہ کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. جی ہاں, بالکل. تو پورا ہی پاکستان میں ایسا جذبہ ہے یا کہ یہ لوگ سب سے میرے خیال میں کراچی والے بازی لے جاتے ہیں. جذبہ تو یقیناً اسلامی ملک ہے اور پورے ملک میں اس طرح کے جذبات ہیں, بٹ کراچی کی بات اور ہے. ہاں بالکل. ایک بزنس مین بہت کچھ فیس کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں. آئے دن سال میں 3 سے 4 بار تو گیس مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, آئی ایم ایف سے پیسے حکمران ہر سال ہی لے لیتے ہیں. اب 4 سال کا ایک اور معاہدہ کرنے جا رہی ہے حکومت. کچھ کمی آئی مشکلات میں؟ نہیں, روز افزوں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سارے بزنس مین پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کے جا رہے ہیں. لمحہ فکری ہے یہ, بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس لیے کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس مین جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, بجلی ہمیں پڑتی ہے 6 سینٹ پر یونٹ اور 16 سینٹ پر یونٹ, اور یہی بجلی بنگلہ دیش میں 6 سینٹ ہے. 10 سینٹ کا فرق صرف بجلی کے 1 یونٹ پہ ہے. بتائیں. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, کس طرح سے, مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں کا بزنس مین جہاد کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, اس لیے کہ بہت مشکل حالات ہیں جس میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے لوکل بزنس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوکل بزنس میں کیونکہ بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے, عام آدمی خریداری کی سخت سے محروم ہو گیا ہے. تو اس میں بزنس کرنا, اس میں چیزیں بیچنا ایک بہت ہی مشکل اور تھکا دینے والا کام ہو گیا. تو بہت سارے لوگ تائب بھی ہو گئے بزنس سے. وہ کہتے ہیں کہ یار بینگ بزنس مین حل کیا, آپ کو حل کیا نظر آتا ہے؟ یہ جو پولیٹیشین حضرات ہیں یہ بھی تو ہمارے ہی ان گلی محلے سوسائٹیز سے ہی تو ایوانوں تک آتے ہیں, تو یہ تو بخوبی واقف ہیں کہ پرچیز پاور نہیں ہے لوگوں کے پاس. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف بلیم گیم پہ ہی اپنی سیاست کر رہے ہیں. ہمیں اب یہ کرنا ہوگا کہ سب مل کے, سارے سیاستدان, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, ایک ساتھ مل کے بیٹھیں اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے کیا لاحہ عمل لے کے چلنا ہے. ہم صرف, ہمیں تو قرضے کی قسط دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑا. ہاں بتائیں, یار بہت افسوس, مطلب اتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ وہی ملک ہے 60s میں 50s میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا. بتائیں. ہم نے ایمریٹس کی ایئر لائن چلا کے دی. تو ہم کیپیبل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایز بزنس مین ہم کیپیبل نہیں ہیں, ہم کیپیبل ہیں اور ہمیں مواقع چاہیے. ہمیں بھرپور مواقع اگر ملیں تو ہم دوبارہ آ سکتے ہیں. جس 60s اور 70s کی بات کی آپ نے پیچی صاحب, تو آج وہ جذبہ ہے, وہ کیوں ایسا ہے؟ کوئی کرپشن عنصر بڑھ گیا؟ کرپشن کا عنصر اپنی جگہ, لیکن جو پالیسیز شفٹ آیا پالیسیز میں وہ اتنا خطرناک تھا کہ کانفیڈنس ختم ہو گیا.
بیسیکلی اگر بزنس مین کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, انویسٹر کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا کیوں صحیح, جب اس کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. تو وہ کیوں نہیں, وجہ کیوں نہیں؟ ہر فورم پر بہت ساری ایسوسیشن کام کر رہی ہیں نا تاجروں کی, اور وہ پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر آواز بھی اٹھاتے ہیں. پھر حکمران, جیسے جب کوئی فائنانس منسٹر آتا ہے وہ ایف پی سی سی آتا ہے, تو پھر کیا یہ صرف سیلفیز ہوتی ہیں, پریس کانفرنس دکھاوے کی ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں چاہتے ہیں فائنانس منسٹر یا گورنمنٹ یا پولیٹیشنز کے بہتری آئے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی لیکنگ ہے. ان بٹوین دا لائنز اگر آپ دیکھیں تو دیر از سم تھنگ سم ویئر جو چیزیں ہونے نہیں دے رہی. آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ نئی حکومت آئی ہے, ایک عرصہ 3 سے 4 ماہ ایک نگراں سیٹ اپ تھا کیئرٹیکر گورنمنٹ کی. تو جب یہ جا رہی تھی تو کچھ بریکنگ چلی چینلز پر, کچھ بزنس مین سامنے, اور انہوں نے کہا کہ اسی حکومت کو ذرا چلنے دیں. تو وہ بھی تو یہی لوگ تھے, پاکستانی ہی حکومت چلا رہے تھے. تو تب چیزیں کیوں لوگوں کو اچھی لگ رہی تھی اور تاجروں کو جو اب اچھی نہیں لگ رہی؟ مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومت ایک سیٹ ایجنڈا کے ساتھ آتی ہے. نگران حکومت کا بیسک کام یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے اور ہینڈ اوور کر کے چلے جانا ہے. تو لانگ ٹرم پالیسیز تو وہ ویسے بھی نہیں بنا سکتے, اور ذاتی پسند ناپسند یا کچھ کسی طبقے کی پسند ناپسند کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ بنیادی بات یہ ہے پیٹرول پرائسز سٹاپ ہو گئے تھے, اسمگلنگ کی روک تھام میں کمی آ گئی تھی, یہ ہر چیز کچھ بہتری کی طرف جا رہی تھی, پھر واپس وہیں ہم جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف آ گئی تھی, وہ ساری چیزیں اسٹینڈ اسٹل پہ تھی. اوکے, پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نگراں حکومت کوئی لانگ ٹرم ڈیسیجنز نہیں لے سکتی, وہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھا سکتی, وہ آئی ایم ایف سے جا کے لون نہیں لے سکتی. تو جو گورنمنٹ لانگ ٹرم پروگرامز نہیں کر سکتی, وہ گورنمنٹ تو سب کو اچھی لگے گی نا کہ اسٹیٹس کو ہے بیسیکلی. صحیح صحیح صحیح. آگے آپ کا جواب پیجی صاحب سے ہم آج شعر و شاعری بھی سنیں گے اور بھی ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. عمر سے بات کر لیتے ہیں, نوجوان بزنس مین ہے اپنا, انہوں نے ایک برانڈ بھی لانچ کیا ہے, میرے آگے پڑا ہوا ہے, روبیز. تو اچھا ہے, اس وقت تو ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ بھائی پاکستانی جو ہماری اپنے برانڈز ہیں ہم ان کو آگے لے آئیں. جیسے آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں, یہ ہمارے برانڈز ہیں, ہمارے لوگوں کی انوینشنز ہیں. عمر پہلے تو ویلکم, کیسے خیال آیا سر روبیز کا؟ روبیز کا پہلے تو سعید بھائی اپنے سب سامعین کو اور دیکھنے والوں کو, ناظرین کو سلام پیش کرتے ہیں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. خیال کیسے آیا, کیونکہ جاب کرتے کرتے نا تھک چکے تھے. اچھا, ینگ ایج کے اندر نا گھٹنوں میں درد ہونے لگ گیا تھا. سچ بات یہ ہے. اوہ اچھا, صحیح. جب ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ بھیڑ چال والا سین ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کرائٹیریا میں کاؤنسلنگ نہیں ہے, اور بھیڑ چال والا سین ہے کہ جو اس وقت جو اسپیسیفک سال کے اندر جو چیز ہائپ پہ جا رہی ہے نا, تو سب کے پیرنٹس نے کہنا ہے آپ نے بھی یہی کرنا ہے. لائک اگر اس وقت ماسٹرز کا دور تھا, ایم بی بینکنگ اینڈ فائنانس کا دور تھا, تو آپ بیٹا آپ نے بھی بینکنگ اینڈ فائنانس کرنا ہے. کاؤنسلنگ کی کمی ہے, وہ کاؤنسلنگ تو ہے ہی نہیں. مطلب اس فلاں کے بچے نے یہ کیا, اس کے بچے نے یہ بھی کیا, تو آپ نے بھی بیٹا ایسا ہی کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ سال تو گزر گیا جس میں وہ کر رہے تھے, 4 سال تک ایک ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, اس میں بچہ اسپینڈ کرتا ہے 3 سے 4-5 لاکھ روپے, اور سب اس میں اسٹرگلنگ پیریڈ پہ ہوتے ہیں. جو کر رہا ہوتا ہے وہ خود, اس سے زیادہ تکلیف میں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ فیسز کہاں سے لا کے بھریں گے, آج کے بعد کیا دین ہے, کوئی فلاں ایکٹیویٹی ہے فلاں ہے. جب کرنے کے بعد سی وی لے کے ایسا جا رہا ہوتا ہے بیچارہ جیسے کوئی میٹرک پاس بھی نہیں ہے. 3.4 سی جی پی اے لے کے آنے کے بعد, بیٹا وہ تو لمس کا وہ تھا, یہ تھا آپ کی. اچھا نیچے ریفرنس دیا آپ نے کس کا ہے, مجھے ریفرنس ہی لے کے آنا, تو میں نے 5 سال اتنی محنت کیوں کری ہے. یہ ایک سینیریو ہے. چلو جاب مل گئی, اچھا اللہ اللہ کر کے جاب بھی مل گئی, ہم آپ کو کم پے آفر کریں گے, چلیں وہ بھی خوشی ہے, چلو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, بندہ ایکسپیرینس گین کر رہا ہے. وہاں جا کے جو پولیٹکس کا سامنا ہوتا ہے نا, ینگ بلڈ خود ہی سوکھ جاتا ہے. اس کا اتنا زیادہ قتل عام ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا, میری پھر ایک عادت ہے کیونکہ میں کرنٹ افیئر کا آدمی ہوں. اب آپ نے کہا نا کہ ینگ بلڈ بڑا, آج آپ کی کمپنی ہے,
آج آپ امپلائے رکھ رہے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا پھر؟ آپ وہ سارے بگلے ان سے تو نہ نکالیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یار ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے, میرا تم لوگ بھی. میں نے, اللہ جانتا ہے کہ میں نے کمپنی کا آغاز کرا. اچھا پہلے میں کلیئر کر دوں, یہ روبیز جو کمپنی ہے اس میرے اکیلے کی کمپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے پس پشت ایک اور پارٹنر ہے, اور جس نے میرے ساتھ اس کے مطلب ابتدائی مراحل کے اندر سب ساتھ دیا. اور یہ روبیز 2 بندوں کی کمپنی ہے, ایک عمیر احمد اور دوسری ہیں روبینہ ناز. اب روبینہ ناز کون ہے؟ روبینہ ناز عمیر احمد صاحب کی وائف ہیں. ارے زبردست, پارٹنر ہی ہیں آپ, پارٹنر ہی ہیں. زبردست. ہم لوگوں نے دونوں کی کاوش ہے. بالکل. اور روبیز جو نام لکھا گیا ہے روبینہ عمیر بزنس انڈسٹری. زبردست. ہم نے یہاں روکا نہیں ہے روبیز کو, ہم نے جنرل آئل آئٹم پہ روکا نہیں ہے. ابھی تو ہم نے ابھی اڑان بھرنی ہے. زبردست. ابھی ہم بھر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. مارکیٹ میں ہے سر بڑے بڑے, تو پھر وہاں جگہ کیسے بنانی ہے؟ زبان سے. اچھا, زبان سے. آپ میں اور آپ کی برانڈ میں وہ کوالٹی تو ہو. کوالٹی الحمدللہ اس نوعیت کی کوالٹی ہے کہ اب ہم اگر برانڈ کا جب ہم نے آگے کمپٹیشن کروایا, جیسے ہارپک والے آتے ہیں, ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو بلیو می وہ ایریا میں آ کے پھر بات نہیں کرتے. اچھا, کہتے ہیں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. یہ میں آؤں گا سر آپ کے پاس بھی. ہم کہتے ہیں ہارپک میں آپ خوشبو لائیں, ہم خوشبو ڈال کے دے رہے ہیں ہارپک میں. اچھا. برانڈ والے اگر خوشبو ڈال دیں تو ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں. ہارپک کی صفائی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو اسمیل سی آتی ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر صاحب آپ کا بھی ایک برانڈ ہے اور مین فیئر کا, تو یہ ویسے اکثر ایک بزنس نہیں ہوتا, بہت سارے بزنس ہوتے ہیں. ایک بچے چلا رہے ہیں, کچھ اپنے من پسند لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ کا یہ ایک ہی بزنس ہے؟ اور پھر اگر یہ ایک ہے یا دوسرے وہ بھی مجھے بتائیں, اور یہی کیوں اور کیوں نہیں؟ اصل میں میرا پیشن جو ہے نا وہ گارمنٹس ہے. تو مجھے خود بھی اپنے منہ میاں مٹھو کہ میں سمجھتا ہوں میں خوش لباس آدمی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ خوش لباس نظر آئیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا پہناوا ہو, ٹھیک ہے, ڈیزائن اسی حساب سے ہو. اور یہ جو ہے پیچی, اس کا سارا صحرا جو ہے وہ میری بیٹی ہے جس نے آئی وی ایس سے گریجویٹ کیا. زبردست. اور میرا بیٹا ہے, ویسے تو وہ انجینئر ہے بٹ وہ اس فیلڈ میں, اس کو بھی کپڑوں کا بہت شوق ہے, اور اس کو یہ بہت وہ تھا کہ اپنا ایک برانڈ بنا کے اور اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بناؤ. زبردست. وہ جو ٹارگیٹس تھے, جب کوئی آپ انیشیٹو لیتے ہیں, ایک ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ لینا اور پوری دنیا میں پھیلا دینا ہے, یا صرف میں نے پاکستان میں, وہ ٹارگیٹ اچیو ہو گئے؟ نہیں, ابھی تو نہیں اچیو ہوئے. یہ تو یہ فیئرلی نیو برانڈ ہے, بیکاز یہ بچوں نے شروع کیا ہے اور 2 سال ہوئے ہیں اس کو. اور اس کا پلان اسی طرح سے ہے کہ یہ پہلے پاکستان میں اس کی برانچز کھولی جائیں گی, دین مڈل ایسٹ اینڈ دین یورپ. زبردست. تو یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کو برانڈ نظر آئے گا. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی لائف کے بھی بڑے رنگ ہم نے دیکھے ان 2-4 سالوں میں, جو میں نے, چونکہ میرا جس فیلڈ سے تعلق ہے, ہم شخصیت کو بڑا ڈیپ تک جاتے ہیں. آپ میں ایک صوفی رنگ بھی ہے, آپ ایک آرٹسٹ نیچر کے آدمی بھی ہیں, پھر ایک حساس مزاج کے سماجی آدمی بھی ہیں. آپ تھر پارکر اور دیگر جگہوں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. وہ کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ بہت اچھا جا رہا ہے. ابھی ہم نے 2-3 سائنس فیسٹیول کیے ہیں, اور مطلب ایسی جگہوں پہ, جیسے ابھی ہم نے سجاول میں کیا ہے سائنس فیسٹیول, اور بہت ہی اوور ویلمنگ رسپانس تھا. بچوں نے مختلف ماڈلز بنائے, اور مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ ان چھوٹے علاقوں میں بھی جا کے دیکھیں کہ بچوں کو کتنا شوق ہے کہ وہ آگے بڑھنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اور اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. بیسیکلی اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بھی امتیاز بتا رہے تھے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. اوکے, میں یہ سمجھتا ہوں, وہاں بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہم بچوں کو کہتے ہیں یار انجینئر بن جا,
डॉक्टर बन जाओ, दैट्स अबाउट इट। हाँ, अपनी फरमाइश उनके ऊपर लागू करते हैं। हम अपना आप, या बल्कि थोड़ी तल्ख बात है कि हम अपनी महरूमियाँ जो हैं वो बच्चे से वसूल करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, ये बड़ा फिट जुमला है जी, मेरे ख्याल में बड़ा फिट जुमला है कि जी मैं डॉक्टर ना बन सका तो अब तुमने बन के दिखाना। तो अब मसला ये है कि आप तो उस सारी चीज़ों में बच्चों की जो कुदरती सलाहियतें हैं वो आप बिल्कुल उसको सैबोटाज कर देते हैं, और आप एक सर्टेन ट्रेन दे देते हैं कि यार आपने ये सोचना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को काउंसलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है, और हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में चेंजेस करने की ज़रूरत है जो बच्चों को बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स बनाए और बच्चों में रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ाए कि नित नई चीजें करेंगे, रिस्क होगा। क्या बात है, हाँ ऐसे। आप आज बिल गेट को देख लें, एप्पल एक यूनिवर्सिटी का निकला हुआ ड्रॉप आउट आज दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना सिखाएं कि आपने रिस्क लेना, कोई बात नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना कोई कमाल नहीं है। जबरदस्त। आप देखें आपके चारों तरफ डिग्री वाले जाहिल बेतहाशा मिल जाएंगे, जिन्हें ना बात करने की तमीज़ है ना एहतराम है, और आपको बिना पढ़े लिखे या मैट्रिक पास इंतहाई बाअदब लोग मिलेंगे। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप को अपना पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम और आपके माशरे को एक इस तरह से चेंज लेके आना होगा, एक मॉडिफिकेशन चाहिए जिसमें आप अपने फ्यूचर को, अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को एक नई सोच दें, और जो उनकी अपनी सोच है उसको पॉलिश करके और आगे लेके आए। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की उमैर। आप हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप और आपकी वाइफ, आपकी फैमिली ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, रियली अप्रिशिएट। आगे आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। आज आपने स्टार्ट लिया है, आगे आपके भी टारगेट्स होंगे। क्या माइंड है, कैसे मुल्क को मिल्लत की खिदमत करनी है, यहाँ के अवाम के काम आना है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है। मैं खुद इस सोच का हामी हूँ कि भरपूर जिया जाए। बिल्कुल। कोई वो कहते हैं ना, कोई शिकायत, कोई शौक रह ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? अभी जैसे पैची साहब ने बात बोली ना कि महरूमियाँ, ये जो चीज़ मुझ में कमी फील हुई ना, या मैंने जो सफ़र फेस किया, हमने जो सफ़र किया ना, वो जो लफ्ज़ में जो सफ़र मैंने सफ़र किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आने वाली नस्ल को ये चीज़ सफ़र करने ना दूँ। ऐसा सफ़र अब सफ़र करने ना दूँ। ज़बरदस्त। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब अगर जॉब से रिलेटेड बच्चा होता है या इस चीज़ में जो बच्चा होता है, लड़का होता है, तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार के और फिर अपने चीज़ों को लेके आगे चल रहा होता है, अपने आप को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने ये ब्रांड बनाया, पहले तो उसको बनाने के लिए मुझे 4 साल लगे, ठीक है, एजुकेशन के साथ। मेरा इस एजुकेशन से, इस ब्रांड से कोई दूर तक कोई मैच नहीं है, ठीक है। एक जहन आया, मैं जो वीडियोस देखते देखते ख्याल आया, रोज़ाना की सलावात सुनी। आप दिन रात मेहनत करें जॉब के लिए, लेकिन वो अपने लिए आप मेहनत नहीं कर रहे सर। आप वो जो इंक्रीमेंट लगेगा 1800 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो इंक्रीमेंट लगेगा ना आपके ऊपर परसेंटेज का, अब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत सीधी जाती है उन सेठों के पास। सेठ आगे कुछ नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि अगर आपने कुछ करना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ दो। मैंने इस नज़रिए से स्टार्ट किया बिजनेस कि मैं आने वाले और जो नौजवान हैं, सरमाया इतना नहीं है, कोई ज़रूरत मसला नहीं है, मत लगाओ, आओ बैठो, इसको लेके आगे चलो, इसको लेके तो आगे चलो, अपना ब्रांड को समझो। ये ब्रांड सिर्फ मेरा नहीं है, ये मुझसे मुंसलिक और उन तमाम नौजवानों के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम कुछ करें और मुल्क को मिल्लत की खिदमत करें। साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। करें। आपके बस किसी के ब्रांड को कुछ ना कहिएगा। नहीं, ब्रांड के लिए तो हम तो पाकिस्तानी ब्रांड के तो मैं वैसे भी वो कहता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मैं अपने रूबीज की जानिब से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो मेरा तो ये जो ब्रांड है, इसमें 8 से 9 आइटम इस वक्त हम लेके चल रहे हैं।
مطلب ہمارا مطلب کہ ہینڈ واش ہے، ڈش واش ہے، ہمارا ٹوائلٹ کلینر ہے، ہمارا سویپ ہے، مطلب بے تحاشا چیزیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس توسل سے کہ جتنے بھی اوور آل پاکستان میں مساجد ہیں، ٹھیک ہے، مدارس ہیں، ریلی اپریشیٹ، امام بارگاہیں ہیں، چاہے گرو مندر ہیں، چاہے مندر ہیں، جو مذہبی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرچز ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں 50% آف پہ 50% آف پہ میں اپنی پروڈکٹ دینے کو تیار ہوں. ریلی اپریشیٹ. یہ پورے پاکستان میں اس وقت ایک وہ ٹائم آئے گا کہ آپ بولیں گے 100% فری دے، میں دوں گا انشاءاللہ. ہے نا. ہم تو اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ ٹائم بھی آئے بالکل کہ آپ وہ بھی افورڈ کر سکے کہ یار عبادت گاہوں پہ میرا مال ایسے ہی جائے گا. بالکل. اچھا، کیونکہ عمیر میں ایک سیکنڈ فیز جب میرے شو کا آتا ہے نا تو میں پھر بہت آگے جا رہا ہوتا ہوں. ایک اکثر ہم کہاوت سنتے ہیں یار کرپٹ معاشرہ ہے، 2 نمبری بڑھ گئی ہے، جس آدمی پہ ہاتھ لگائیں 1 نمبر نہیں ہے. آپ کو کتنے دکھ تکالیف فیس کرنی پڑی اس معاشرے میں، یا کہ یہ ورڈ غلط ہے؟ نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا فالٹ بھی ہے. اب مجھے اگر اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے تو اپنے راستے کا تعین ہونا چاہیے نا. میں جس کام سے جا رہا ہوں تو میں بینگ اے نیشن ہم کتنے ایماندار، کتنے وفادار، کتنے باکردار لوگ ہیں، یا آج اخلاقیات، ایمانداری، تہذیب، تمدن اس میں کمی آ گئی ہے؟ سر شعور کی کمی ہے سب سے پہلے. کیسے آئے گا وہ بھی بتائیں. ہم لوگ اس میں تحقیق نہیں کرتے. تحقیق کی کمی سب سے پہلے ہے. میں نے ایڈوب فوٹو شاپ سیکھ لیا، میں گرافک ڈیزائنر بن گیا. میں نے ایک جملہ کوٹ کر دیا اور نیچے فلاں فلاں لکھ دیا، ترمذی شریف، حدیث مبارکہ، حضرت علی مولا علی کا قول ہے، اور وہ آگے شیئر کر دیا. آپ نے تحقیق نہیں کری. صحیح. آپ نے اٹھایا اس کو ریل بنائی، آگے چلا دیا. آپ نے اٹھایا اسٹیٹس بنایا، واٹس ایپ پہ چلا دیا. انہوں نے آگے اٹھایا. ایک گھر کے اندر 10 افراد، 10 کے تو موبائل چل رہے ہیں نا سر. یہ تحقیق پہ جب عمیر نے بات کی تو آج ہی میں نے ایک تحقیق کی سوشل میڈیا پہ. میں 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ جو تمغہ امتیاز، تمغہ شجاعت، یہ جی بانٹ دیے سب میں، ان کو کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ملا، ان کو کوئی پروفیسر نہیں ملا. تو سر میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ساری لسٹ ڈالی ہے، اس میں کئی ڈاکٹرز ہیں، کئی پروفیسر ہیں. جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں پلیز. جی عمیر. بالکل، یہ تحقیق ہمیں پہلے کرنی چاہیے. اب اگر تحقیق کرتے ہیں، بولتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھیلانے کا ٹائم آپ کے پاس ہے. اس طرح لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے، اس طرح لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے. نفرت کوئی بھی خود سے نہیں کرتا. ایک بچہ نفرت نہیں جانتا، بچے کو نہیں پتا نفرت کیا چیز ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے. وہ تو جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اب اگر میں نے بھی کوئی چیز آگے فارورڈ کر دی ہے، اور دوسری بات یہ آج کے نوجوان میں سوال کرنے کی امید ہی نہیں ہے. جو سوال کرنے والے ان کے سوال کو دبا دیا جائے گا، اور جو سوال کرنے والے نہیں ہیں ان کو سوال کرنا آتا ہی نہ سکھایا جاتا ہے. پھر وہی بات ہے، کاؤنسلنگ نہیں ہے. اکثر شکایت ہم سنتے ہیں پیرنٹس سے، وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنے بچے کو بڑے اعلیٰ درجے کے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا، لیکن پھر جب ہم جاتے ہیں پیرنٹس ڈے پر یا کوئی مینگو ڈے ہے، کبھی ہمیں جب بلایا جاتا ہے تو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوتا. وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے. تو یہ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. سارے PhD ماسٹرز کیے ہوئے لوگ ٹیچر ہیں، پھر وہ پیرنٹس کے ساتھ جب رویہ، جیسے پنچی صاحب نے کہا کچھ میٹرک پاس بھی آپ کو ایسے لگیں گے کہ یار کمال ہے. سر اصل میں پھر وہی والی بات آ رہی ہے، شعور کی کمی ہے. اگر پھر میں وہی والی بات بولوں گا، بینگ اے مسلم یا کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، وہ سب سے پہلے اخلاقیات کا درس دیتا ہے. کیا بات ہے، ایسا ہی کوئی بھی مذہب اٹھا لیں. میں جب اس فیز سے جب گزرا ہوں تو میرے پاس اپنے برانڈ کے لیے جب میں فیز سے گزرا ہوں تو میرے پاس ہر طرح کے لوگ آئے، ہر طرح کے ایسے لوگ بھی چہرے بھی آئے میرے سامنے، ہم سب کروا دیں گے، ہم سب ہو جائے گا، تم ایسے کر، تم ویسے کر دو. ہر فیز سے میں گزرا، اتنے دھوکے کھائے کہ اب میرا 3 وقت کا کھانا 2 وقت میں کنورٹ ہو گیا. یہ جو آپ نے بات کی، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جب میں بھی پالیٹکس میں آیا تو میں نے دیکھا ہم پتہ نہیں کہاں جی رہے تھے. مطلب میرے پاس اتنے لوگ جمع ہو گئے، وہ اس میں میجورٹی وہ یہ تھے کہ کون سا اچھا پیس کہاں سے کاٹنا ہے تمہارے جسم کا، ہم وہ دیکھنے آئے. آپ کی ذہنی سوچ کو ختم کر دیا جائے گا. بتایا کہ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، آپ کی ذہنی سوچ کو ختم کر جائے گا. سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کو بولا جائے گا، ایک پاکستانی معاشرے کا ایک المیہ پتہ ہے کیا ہے سر؟ سب سے پہلے یہاں کو بولا جائے گا آپ پاکستانی برانڈ بنا رہے ہیں نا تو گھٹیا برانڈ بنا رہے ہیں، آپ غلط بنا رہے ہیں. اب باہر کا ملک کا برانڈ ہوگا. سر میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تبت تم جو یہاں 100 روپیز کی یوز کرو یا 156 روپیز کی تبت کریم ہے، وہ وہاں بہت مہنگی ہے. بتائیں
پاؤنڈز میں ہے، یہاں کی کمپنی وہاں لوگ عزت سے لے کے بیٹھ رہے ہیں. ہم لوگ اپنی برانڈ کو عزت نہیں دیتے. اب پیجی صاحب نے جس طرح سے محنت کر کے یہ برانڈ نکالا، یہ اس کو اتنا محنت کری، اس پہ خون لگایا، سب کچھ کرا، اپنا جی جان لگائی. اب پاکستانی کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو پوپن کا لیں گے، ہم تو پوپش کا لیں گے، یہ تو پیچی پاکستانی ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلے بندے نے اپنی اولادوں کو اس میں صرف کر دیا. کیا ان کا کام نہیں تھا وہ بھی باہر ممالک میں گھوم کے آئے؟ کیا وہ نہیں گھوم کے آ سکتے اور لوگوں کی طرح؟ لیکن انہوں نے اپنے کام کے لیے، آپ عوام کے لیے. سر کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا. سر نے کہا میں خوش لباس ہوں، میں چاہتا ہوں ہر بندہ خوش لباس نظر آئے. تو آپ بھی خوش لباس نظر آئے سر. تو یہ پیچی مینس ویئر کا گفٹ یہ آپ بھی لے کر جائیں گے. عمیر یہ ہوا آپ کا. یعقوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یعقوب صاحب یہ روبیز کا گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور بھائی یہ روبیز کا گفٹ یہ سمی یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور یہ پیچی کا ایک اور گفٹ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے سی او فرحان اسرار صاحب کے پاس جائے گا. سر آپ کی اجازت ہے فرحان صاحب کے پاس ہے نا؟ چلے اب یعقوب پیچی صاحب بھی سیکنڈ فیس میں آ گئے ہیں، تو بڑے میں تلخ سوال ان سے کرنے والا ہوں. سر کرپشن کا خاتمہ، پیٹ پھاڑیں گے، قومی خزانہ بھریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی سزا جزا کا عمل ہے. یہ ذرا آپ چونکہ ہر چیز پہ بڑی آپ کی ایک اچھی ریسرچ ہے، آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بولیں سر کچھ. دیکھیں شور ہم کرتے ہیں کرپشن. جو کرپشن کر رہے ہیں وہ کہاں سے؟ آسمان سے اتر کے آ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر سے ہی لوگ جا رہے ہیں. تو ہم بیسیکلی خود کرپٹ. کیا بات ہے، یہ کیا آپ نے بات. تو ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اور ہم صرف فنگر کرتے رہیں گے کہ یار تم جو ہے نا تم کرپٹ ہو، تم سیدھے ہو جاؤ، میں تو صحیح ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تم سیدھے ہو جاؤ. تو وہ کبھی بھی معاشرہ سیدھا ہو نہیں سکتا. میرا چونکہ میں ایئرپورٹ سے گھر جاتا ہوں تو ایک بزرگ نے مجھ سے لفٹ مانگی، بڑے مزدور ٹائپ آدمی تھا. میں نے روک دیا، میں نے کہا آ جائیں. تو چلے تو میں نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بولا میں رنگ ونگ کا کام کر. میں نے کہا گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں جی گزارا نہیں ہو رہا. میں نے کہا چوری کرتے ہوں گے آپ؟ میں نے بولا دیکھ لیں، کیونکہ میں نے کہا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، آپ بھی وہ دودھ والا جو پانی ملائے گا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں. کیا یہ ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل صحیح کہا. اچھا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایوری واک آف لائف یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا. مطلب ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیا. یہ کی نا آپ نے بات. ہمیں جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں لگتا، ہمیں نہ جھوٹ لگتا ہے، نہ ہمیں چوری لگتی ہے. اب چوری 1 روپے کی ہے یا 1 کروڑ روپے کی ہے، 1 ارب کی، وہ چوری ہے. جب آپ کے اندر یہ بات رہے گی کہ یار نہیں میں چوری نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. مطلب اسلام میں تو یہ ہے نا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ اسلام رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا بات. تو ہم تو مستقل جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا لیا. بتائیں. تو یہ چیزیں جب اس وقت درست نہیں ہو سکتی جس وقت تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے آفس ہیں، کال آتی ہے، میں گھر پہ بھائی بتا دیتے میں آفس میں، اس میں کیا جاتا ہے. نہیں، اور دیکھیں اسی سے میں آپ کو ریلیٹڈ بات کروں کہ آپ یہ جھوٹ جو ہے اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ گھر پہ سو رہے ہیں، کسی نے دروازہ نوک کیا، کہہ دو یار نہیں ہوں، تو وہ بچے نے سیکھ لیا. صحیح. ٹھیک ہے، فون آیا کسی کا، وہ بابا فون چھوڑ کے چلے گئے، باہر گئے. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ آپ بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. آپ اس ٹینڈر ایج میں جب جھوٹ سکھانا شروع کر دیں گے بچوں کو، تو بچے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے یہی افسر بنیں گے، یہی پولیٹیشنز بنیں گے اور وہ امام مسجد ہو جائیں گے؟ آج کی کیونکہ ہم نے معاشرتی جو اصول ناصور اور جو معاشرے کے فیکٹرز ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں، تو کچھ اشعار ہو جائیں اگر اس معاشرے کی ظلمت پر یا رمضان المبارک پر. جی کچھ میں نے لکھا تھا. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے تھے تو میں نے کچھ چند لائنیں آپ سے سنی تھی تو پسند کیے تھے لوگوں نے، تو میں نے کہا کہ آج بھی میں یہ موقع نہ جانے دوں. میں عرض کرتا ہوں، عشرہ جو ہے وہ
मग़फ़िरत का है, तौबा का है। मेरे कांधों पर बोझ है अपने गुनाहों का, मेरे कांधों पर बोझ है अपने गुनाहों का, माफ़ी का तालिब हूँ तुझसे अपने गुनाहों का। किस तौर सामना कर पाऊंगा रोज़े हशर मैं तेरा, किस तौर सामना कर पाऊंगा रोज़े हशर तेरा, कैसे दूंगा हिसाब मैं आखिर अपने गुनाहों का। न जाने सगीरा है कि कबीरा है मगर ज़ख़ीरा है, न जाने सगीरा है कि कबीरा है मगर ज़ख़ीरा है, शर्मसार हूँ कैसे करूँ कुफ़ारा अपने गुनाहों का। तू रहीम है तू करीम है, दरगुज़र कर दे ख़ताएँ, बहुत दिल गिरफ्तार हूँ ख़ताकार हूँ अपने गुनाहों का। क्या बात है। आज के मुनासिबत से याकूब साहब ने अशार पढ़े। याकूब साहब, कुछ ज़िंदगी का ऐसा लम्हा, कहते ना कोई ऐसा दुख कोई कि वो यार भूलता नहीं, याद आ जाता है, कोई ऐसा लाइफ में सदमा कि यार हर महीने 20 दिन बाद याद आती है, यार ये मुझे धचका लगा था, यार ये मुझे चोट लगी थी। देखें, जो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, वो मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा दुख। और सेम है यार, ज़बरदस्त। तो वो 10 दिन 20 दिन की बात नहीं है, तो रोज़ की बात है। बताएं कि मैं रोज़ उन्हें मिस करता हूँ। और क्या बात मुझे है। ये देखें वो तकलीफ़ कितना अरसा हो गया उनको अब तकरीबन 6 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। 82 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन 6 साल आप कह रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं उनको मिस नहीं करता। असल में वो देखें, सबों का की एक उनसियत, एक मोहब्बत अपने वालिदैन से होती है। मेरी अपने वालिद से उनसियत, मोहब्बत, अक़ीदत के अलावा दोस्ती, रहनुमाई, मेरे वालिद जो हैं वो मेरे मेंटोर हैं। और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा। आज जो मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मेरे वालिद वालिदा की तरबियत है। लेकिन जो दुख है वो यही है कि अब वो नहीं है मेरे साथ। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो ये देखें, हम अपने जब रिश्ते खो देते हैं, फिर एक एक दिन हम उनको मिस करते हैं। बिल्कुल। तो जिनके पास हैं वो उनकी अतात करें, उनकी खिदमत करें। काबा किबला आपके पास ही है, आप पहले उनको देखें, फिर आगे दीगर कामों पे भी जाएं। पैजी साहब, मैं मैसेज भी लेना चाहूँगा आपसे। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? जिस अखलाकियात की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, गिरावट की बात कर रहे थे, हमें झूठ नहीं लगता, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? मेरा एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी में पहले एक गोल तय कर लें और फिर उस गोल के हुसूल के लिए अनथक मेहनत करें। मेहनत रायगा नहीं जाती। पहले एक मकसद बनाएं। एक मकसद बना लें कि आपने यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है और मुझे यहाँ जाना है, तो मैंने वो रास्ता तयन करना है और फिर उस रास्ते पे आंधी तूफान में चलना है और उस मंजिल तक पहुँचना है। ज़बरदस्त। उमर, क्या मैसेज देंगे आप नौजवानों को? रिस्क लेना सीखें। अच्छा, रिस्क लेना सीखें। विच काइंड ऑफ, कैसा रिस्क? हम बिजनेस में रिस्क लें, किसी चीज़ में भी रिस्क लेना सीखें। हम लोग दिल गुर्दा बड़ा करें, जब मारें, इतना बड़ा भी ना करें, वरना फिर वो डॉक्टर्स हजरात जो है ना वो इलाज की तरफ ले जाएंगे। हर चीज़ के अंदर ना मतलब समझबूझ का इस्तेमाल के साथ साथ हम लोग फिर वाली बात है कि वालिदैन कुछ बात ऐसी करते हैं कि बच्चा मम्मी डैडी बन जाता है। मम्मी से पूछूंगा, पूछो, अपना दिमाग को तो इस्तेमाल करो। बाबा मैं ये सोच रहा हूँ, अम्मी मैं ये सोच रहा था, मैंने ये रिसर्च करी थी, अम्मी माशरे में ये चल रहा था, इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ, अब आप बताएं। वालिदैन भले आपकी वाली जो बात है कि अगर इतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनका जो शऊर होता है ना, बहुत आगे होता है। कि मैं पहले अम्मी से पूछ कर आता हूँ,
میں ایک جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا تو جب میں لٹریچر پڑھ رہا تھا تو اس لٹریچر میں ایک مجھے یہ قصہ بھی ملا کہ ایک صاحب کو سندھ کی حکومت دی جا رہی تھی کہ بھئی یہ سندھ ریاست کی حکومت ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے. تو ان وزیروں نے یہ فیصلہ کیا تو ان صاحب نے کہا نہیں میں ذرا والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں. تو امیروں کو یہ بات بڑی بری لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ کمپیٹنٹ آدمی لگتا ہے نہیں ہے, یہ حکومتی امور کیسے چلائے گا, پھر گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو کیا پتا. تو پھر انہوں نے چھوٹے کو بلوایا, چھوٹے کو یہی رکھا کہ بھئی ہم بڑے کو نہیں, ہم یہ آپ کو تخت دینے جا رہے ہیں, آپ کا اس میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی. تو انہوں نے وہ ان کو کیا. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہر بات, کیونکہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہماری امی ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ باہر ہم کس سمت جا رہے ہیں. لیکن مشورہ لیجئے, رسک تو لیں. آپ انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, اب آپ رسک لیں. زبردست. جاب آپ نے کرنے جا رہے ہیں نا, آج کل کے نوجوان جاب وہاں ڈھونڈتا ہے جہاں اس کے تھوڑے ششکے ہوں, بات کرنے میں آسانی ہو, برابر کی کوئی فیمیلز مل جائیں, بات کرنے میں اچھا لگے ان سے. وہاں جاب نہیں کرے, انوائرمنٹ چاہیے, انوائرمنٹ اچھا چاہیے. سر پہ چل رہا ہو, 20,000 کی جاب کرے گا, دکھائے گا میں 1 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں, اس کے لیے لون لے گا. یہ بڑا ایک میں جاتے جاتے ہم سوشل میڈیا پہ پریٹینڈ کرتے ہیں جھوٹ, خود جھوٹ ہم جو ہوتے ہیں ہم وہ نہیں بتاتے لوگوں کو. بالکل ہے نا, ایسے ہی. اب میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ مطلب وہ نہیں کہنا چاہیے, وہ گھومیں گے مہران پہ بتائیں گے جی دیکھیں جی میں اوڈی پہ آیا ہوں, وہ اوڈی کسی دوست کی ہوگی ان کے. تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے سر. اسی میں تو پھر بعد میں رشتے بھی تو پھر ایسے ہی آتے ہیں, ہے نا. رشتے بھی پھر آپ کے ساتھ یہی جڑیں گے جو آپ کی اس سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. پھر آپ لون کی طرف جائیں گے, پھر کہیں گے یہ معاشرہ غلط ہے, پھر یہ ملک غلط ہے, پھر یہ لوگ غلط ہیں, ہم پہ حکمران غلط تعین ہو گئے. آپ کی شروع والی بات, ہم بھی تو پہلے خود صحیح ہو نا, ہم بھی تو پہلے صحیح کریں نا. ایک شاعر نے بڑا خوب کہا, میں بھی اکثر, میں یہی ہوں جو میں دکھ رہا ہوں, میں یہی ہوں بھائی, یہی میرے کپڑے ہیں, یہی میری صورت ہے اور یہی میرا پیشہ ہے, بس ایسا ہی سادہ سیدھا آدمی ہوں. آپ جھوٹ ووٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. پیجی صاحب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اور سنانے والے ہیں. میں نے کچھ اشعار والد صاحب کے لیے لکھے تھے, ضرور وہ میں چاہتا ہوں. میرا باپ سکھاتا تھا ہنر دنیا میں جینے کے مجھے. کیا بات ہے. میرا باپ سکھاتا تھا ہنر دنیا میں جینے کے مجھے, تسبیحات اور دعائیں بھی سکھاتا تھا رد بلا کی مجھے. زمانے کی اونچ نیچ سے بھی کرتا تھا روشناس. کیا بات ہے. دعائے سفر سکھا کر راستے میں تنہا چھوڑ گیا. ریلی اپریشیٹ, زبردست. اور بالکل یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. آپ کے پیرنٹس, ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اپنے اسکول اور کالج لائف میں ہوتے تھے, کم عقلی میں, ابھی عقل نہیں تھی, ابھی میچورٹی نہیں تھی, تو ہم بولتے تھے یار ابو کی کال آ رہی ہے, ان کو کیا, بیٹھے ہوئے سی وی ہوتے تھے, بولتے تھے ابو ادھر ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہم پہ اتنی روک ٹوک کیوں ہے. تو وہ ہمیں جینے کے ڈھنگ بتائے جاتے تھے, سلیقے بتائے جاتے تھے, آج جن کو ہم مس کر رہے ہیں. بالکل سیم پیجی صاحب, سیم ہے. بالکل. میری زندگی میں بھی اگر سب سے بڑا جو جس کو میں روز یاد کرتا ہوں وہ میرے والد کے جانے کا غم ہے. میں کہتا ہوں شاید آگے بھی اس سے بڑا غم مجھے نہیں ملے گا کوئی. ایسا ہی سر, بالکل. یہ بہت بڑا صدمہ تھا. تو جن کے ہیں پلیز خدا را آپ بری صحبتوں میں جا کے آپ ان کی جو رسپیکٹ ہے اس میں آپ خیانت نہ کریں. یہ سرمایہ ہے. میں ایک اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب میرے والد چلے گئے اس دنیا سے, حالانکہ تب میں یونیورسٹی میں تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے تن سے کپڑے اتر گئے. بالکل صحیح کہا سر. بالکل صحیح. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب کوئی عجیب و غریب فیل کر رہا ہوں, کپڑے ہیں بھی یا نہیں ہیں, سوسائٹی مجھے اب کیسے مجھ سے ڈیل کرے گی, کیسے لوگ مجھ سے بات کریں گے. مجھے اکثر ایک محاورہ جو آتا تھا تعزیت کیوں کہتا تھا, بیٹا آپ بڑے بھی آپ ہیں چھوٹے بھی آپ ہیں. میں بولتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے بھی آپ ہیں. پھر مجھے پتا چلا وہ بڑے فیصلے بھی اب آپ نے کرنے ہیں. بالکل. اب وہ فیصلے کرنے والا لگ گیا. بالکل. تو سمی بڑی یہ ایک ایسا غم ہے زندگی کا جو کہ ہم شاید اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے. ایسا ہی ہے پھر صاحب. بالکل. سمی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ماشاءاللہ ماں اور باپ کے حوالے سے ٹاپک چل رہا تھا, تو اسی حوالے سے کلام پڑھتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے.
دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے، میرا دشمن پریشان ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، وہ جب بھی وار کرتا ہو کھنجر ٹوٹ جاتا ہو، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ گٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، گٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، گٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، ہوٹوں پہ کبھی سید عالم کی صدا ہے، ہوٹوں پہ سبھی سید عالم کی صدا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اور جن کے پیرنٹس حیات ہیں وہ ان کی اطاعت کریں، ان کی عزت احترام کریں، ان کی خدمت کریں، تو پھر زندگی میں بہت آگے جائیں گے۔ پھر مجھے وہ کہتے ہیں نا، چونکہ جب آپ اپنے تجربات سے جب آپ فیض حاصل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یار یہ میں دوسروں کو بھی بتاؤں۔ ان دنوں میں لنکن کالج اینڈ یونیورسٹی کوالالمپور میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے کال آتی ہے اپنے دادا کی کہ بیٹا آپ واپس آ جائیں، آپ کے والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں ادھر اب سب ہو گیا، اتنی مشکل سے سب کچھ ہوا ہے یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں، اللہ نے چاہا آپ اس سے آگے جائیں گے، ابھی ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر اگر نہ آئے تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر میں سر واپس آیا اور وہ مجھے خدمتوں کا وہ سب کچھ ملا، اور ایک ہمارے بھائی محروم ہو گئے، وہ تب پتہ نہیں کس خام خیالی میں۔ تو یہ خدمتیں ماں باپ کی بھی کسی کو ملتی ہیں سر، تو اس چیز کو فوکس کریں، اور جس کو یہ مل رہی ہے کہ جس کا باپ یا جس کی والدہ ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو سر ان کو دے دیں ٹائم، ایک دن چلے جانا ہے سب نے، اور جو بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ زندگی ہے، یہاں پہ جو آپ ٹریول کریں گے پھر آپ نے وہی سب کچھ ایسا ہی ہے۔ پیجی صاحب میں چاہوں گا اس کو آپ ایڈ کریں کچھ، کہ آپ نے جیسا آپ نے یہاں پہ سفر طے کرنا ہے، ایک نمبری کا کرنا ہے، وہی آپ کو آگے آئے گا۔ بالکل صحیح ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ والد کے خدمت کا آپ کو موقع ملا، دیکھیں آپ جو کچھ سلوک اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ اگر آج آپ اگنور کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کو اگنور کر دے گی، یہ تو مکافات عمل ہے۔ وہ بڑے قصہ بتاتے ہیں نا، وہ ایک صاحب اپنی بیگم کے کہنے پہ اپنے والد کو کندھے پہ لے کے بولا کہیں ان کو پھینک کے آتا ہوں، تو جب وہ پھینکنے لگے تو وہ بزرگ والد ان پہ ہنسنے، بولا ہنس کیوں رہے ہو، میں آپ کو تو ادھر بیابان میں پھینکنے آیا ہوں۔ بھول رہا یار اسی جگہ پہ میں پھینک کے گیا تھا اپنے والد کو، تو میں ہنس اب تم پہ رہا ہوں کہ تمہیں بھی پھینکنا آئے گا۔ بالکل صحیح بات، اس سے بڑھ کر اور کیا یہ المیہ ہے نا۔ آج آپ اولڈ ایج ہوم دیکھیں سر بھرے ہوئے، جی ہاں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کا تصور نہیں تھا، اب دیکھیے گا کہ انفارچونیٹلی یہ بہت شدید رجحان ہو گیا ہے کہ والدین بوجھ لگنے لگے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کی انحطاط پذیری کا ایک ریزن ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ رہے، آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں اولڈ ایج ہومز میں دے رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ سر اب دیکھیں نا، عید پر اکثر
کچھ لوگ جاتے ہیں جی ہاں تحفے تحائف دینے, پھر آپ ان ماؤں اور ان بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا نہیں آیا, آپ آ گئے, آپ تو پتہ نہیں کون ہے یار, وہ جس کو جو ہمیں چاہیے وہ نہیں آیا. وہ نہیں آیا, تو یار آپ مطلب وہ آپ نے کہا نا یہ ہمارا معاشرہ یہ تو نہیں تھا. یہ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ہدایت دے, اور یہ زندگی ایسی ہے جس دور سے آپ ہم گزر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم ایمان سے چلے جائیں وہ بہت بڑی بات ہے, کہ ہم جب حضور کے آگے پیش ہوں تو سرخرو ہوں, کہیں سے کوئی ہم سے نہ خیانت ہو جائے جانے انجانے میں, ایمان کی سلامتی ہو, امت مسلمہ کی سلامتی ہو. اور ایک ٹرینڈ ہے پاکستانی برانڈز کو آج ہم نے پکڑ لیا ہے, کوشش یہ ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں, ہماری مائیں, ہماری زوجات, ہمارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں نہ لانا برانڈ, فلاں برانڈ لانا. تو ہمارے ہی جو برانڈ ہیں اب اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ پیور چیز دیں, وہ ڈنڈی نہ ماریں, وہ کوالٹی کو مینٹین کریں. اگر آج آپ کو موقع ملا ہے تو آج آپ بھرپور خدمت کریں سوام کی, کہ اگر فورن برانڈ سے کسی بھی وجوہات سے یہ پاکستانی اب تنگ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ہم میں اتنا شعور آ گیا ہے, تو اب ان کو اچھی چیزیں دیں, اچھے برانڈ آپ بنائیں, بغیر ملاوٹ کے دودھ پلائیں, کیمیکل نہ پلائیں لوگوں کو. اسی امید کے ساتھ میرا مشاہدہ آباد رہے, مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم. اللہ حافظ.